ویلکم بیک. خیبر پختونخوا میں ہمارے ناظرین کو عید مبارک. شیخ صاحب، پروونشل اٹانومی کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے عید بھی منائی جائے؟ دیکھیں جی، میں تو علماء کا تابع دار آدمی ہوں، مفتی منیب صاحب کا بھی اور مولانا قاسم جان صاحب کا. آپ مجھ سے اتنا بڑا سوال دیکھیں. پشاور میں یا چارسدہ، میں نے جوانی میں میرا بزنس تھا سلک کا، تو میں یہ علاقہ گیا، اس میں کٹلانگ، سخا کوٹ، سری قاسم باچا، چارسدہ، یہاں پرانے لوگ گھڑے سے چاند پہلی تاریخ کو رکھ کے گھڑا نشان رکھتے ہیں کہ اس مہینے یہاں تھا، شوال کو یہاں تھا، محرم کو یہاں تھا. سو ان کی بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں، اور جو چاند دیکھتا ہے ان کو بڑا ہار شار پہنائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جاتے ہیں، بڑی ان کو عزت دی جاتی ہے. تو مفتی منیب صاحب کیا غلط ہے؟ مجھے نہیں پتا کوئی غلط ہے. میں تو آپ مجھ سے اتنا یا بڑا اس میں بھی شاید زرداری صاحب کا ذکر ہے کہ شاید پانچواں جمعہ جو ہے حکومت پہ بھاری ہوتا ہے. نہیں، جمعہ شمعہ کوئی بھاری نہیں ہوتا، ایسی باتیں ہیں. 2 خطبے بھی اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان. نبی کی رسالت کے جو 2 خطبہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا، کسی پہ کوئی بھاری نہیں ہوتا. ایسی لوگوں نے، یہ حکومت خود ہی بھاری ہے، اس کو خطبوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ چل رہی ہے بس اپنے ہی دھکوں سے. اور خطبوں سے اس حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ خطبوں والی حکومت ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ آپ مجھے کیا چاہتے ہیں کہ میرے لیے تو میں تو سینڈوچ ہوں جی. میں مفتی منیب صاحب کا بھی بڑا قابل احترام کرنے والا آدمی ہوں، اور یہ ایک فتویٰ آ گیا، اب علماء بیٹھیں بتائیں کہ صبح کیا کرنا ہے. یہ تو خٹک صاحب، کیا یہ لیک آف گورننس بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہم عید بھی اکٹھی نہیں منا سکتے؟ نہیں، دیکھیں سمپل سی چیز ہے، آپ کی رورت العال کمیٹی کی بھی ہر پروونشل میں پروونس میں ایک کمیٹی ہے. اب یہ جو جیسے شیخ صاحب نے کہا نا، آپ فرنٹیئر میں پختونخوا میں جائیں، ایک گاؤں میں بچوں کو، اور وہ ایک خاص جھاڑی، ایک ڈائریکشن، عرصہ دراز سے ان کو پتہ ہے ادھر چاند نکلے گا. میں اور آپ اگر نکلیں تو ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں. تو پوائنٹ ہے، اگر اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، کیوں پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں؟ اگر وہاں دکھا ہے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں اسلامی طریقے سے، اگر گواہیاں دے رہے ہیں تو the rest of Pakistan should accept it. تو مفتی منیب صاحب کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے کیونکہ دیکھیں، آپ دیکھیں وہ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں ایک منٹ کے لیے، ایک ٹیلیسکوپ پر مولانا صاحب سارے آتے ہیں ایسے دیکھ کے، اگلے نکل جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں. اس طرح تو جان نہیں نظر آنا. پچھلے سال بشیر بلور صاحب نے اور اگر مشرف کی باقیات کہا تھا مفتی منیب کو، دیکھیں لوگ قرآن پر گواہیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں دے کے گواہیاں. ایسے نہیں کہ اتنے لوگوں نے وہاں گواہی دی ہوگی، اگر کسی نے دیکھا ہے تو گواہی دی ہے. جھوٹی گواہیاں کون، کسی کو کیا ضرورت ہے جا کے جھوٹی گواہیاں دی؟ Why don't you accept it? بشیر بلور صاحب نے لاسٹ ایئر کہا تھا کہ مفتی منیب بھی شاید مشرف دور کی باقیات ہیں. کیا اس میں بھی کوئی سازش کا پہلو ہے؟ یہ ان کا سازش نہیں ہے، بٹ آئی تھنک اگر ایک ملک میں کسی بھی جگہ صحیح اسلامی طریقے سے شہادتیں ہو جائیں تو سارے ملک کو اس پہ ہونا چاہیے. متین حیدر صاحب، فوج میں کیا مشرف کی کوئی باقیات ہیں اس وقت؟ فوج میں مشرف کی یقیناً باقیات ہیں. بڑے سینئر اس وقت بعض فوجی افسران ہیں جو مشرف کے ساتھ انہوں نے بڑا قریبی کام کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ رہیں. کون ہے ان میں سب سے سینئر کون ہے؟ ان میں اس وقت سب سے سینئر جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے. اس کے بعد کور کمانڈر جنرل شفقات ہیں جو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے. نہ صرف ملٹری سیکرٹری تھے، ان کی سرکاری اور نجی محفلوں میں ان کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹ لیفٹ وہ ہمیشہ موجود ہوتے تھے، اور بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگز میں وہ شریک ہوتے تھے. انٹیلیجنس ہے، پولیٹیکل ہے، اور مختلف نوعیت کی میٹنگز تھی. ان میں شیخ صاحب بھی وہاں موجود ہوا کرتے تھے. تو یہ کہنا ہے کہ فوج میں اس وقت مشرف کے پرو جنرلز نہیں ہیں. فوج میں اس وقت جتنی سینئر لاٹ ہے وہ ساری مشرف کی پروموٹڈ کردہ ہے، اور ظاہری بات ہے مشرف کی باقیات اس وقت فوج میں. ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے بھی مشرف صاحب کے ساتھ کام کیا ہے کافی امپورٹنٹ پوسٹ پہ. ڈی جی آئی ایس آئی جب جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، ڈیفینیٹلی وہ جنرل پاشا کی کیا اپوائنٹمنٹس تھیں جنرل مشرف کے؟ جنرل پاشا بہت عام پوزیشنز پہ رہے، لیکن ان کا عروج 2000 کے بعد ہوا جب انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور وہ جی او سی مقرر ہوئے. اس کے بعد ان کی سب سے اہم اپوائنٹمنٹ تھی، ہی واز ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز. پھر اس کے بعد وہ پروموٹ ہوئے ایز ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس. تو ان کا بھی بڑا اہم کردار رہا، اور بطور ڈی جی ملٹری آپریشنز ان کا رول بہت عام تھا اور بڑی اہم ایڈوائسز انہوں نے. جی خٹک صاحب، آپ شاید غلطی سے کہا گیا کہ پرو مشرف جنرلز پاکستان آرمی میں کوئی پرو مشرف نہیں، وہ ایک مشرف کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہوگا، وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ساری بیوروکریسی جو آج 60 سال کی ہے، انہوں نے کون سے کسی پیچھے حکمران کے ساتھ کام نہیں کیا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آج ان کا نمبر 2 کسی نے یہ سارے جمہوریت پسند ہیں، اشفاق پرویز کیانی صاحب اگر ان آج چیف ہیں تو لازمی بات ہے. خٹک صاحب، آپ کا مطلب ہے کہ یہ سارے جمہوریت پسند جرنیل ہیں؟ پراپر دے آر جنرلز ان دیئر اون رائٹ.
جمہوریت پسند ہیں کہ نہیں؟ جمہوریت پسند نہیں ہوتے نا تو یہ جو ابھی چل رہا ہے حساب کتاب یہ نہ چل رہا ہوتا. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک شیخ صاحب بھی شاید اس بات کی گواہی دیں گے. میں نے بھی اندر سے دیکھا دو حکومتوں کو ٹوٹتے ہوئے, دونوں حکومتوں کے گرنے پہ الطاف حسین کن محب وطن جرنیلوں کو مخاطب کر رہے تھے؟ کمپلیٹ دس تھنگ. دا پوائنٹ از کہ اس وقت جو حالات تھے اور آج کے حالات کے ساتھ میں کمپیئر کرتا ہوں تو بہت فرق ہے. میرا خیال ہے آپ بھی اس کی گواہی دیں گے, دو حکومتیں میں نے خود ٹوٹتی دیکھی ہیں. تو اگر چل رہا ہے پھر بھی تو لازمی شیخ صاحب کی گواہی مانگی ہے, شیخ صاحب کی گواہی سن لیتے ہیں. آپ دے رہے ہیں گواہی کہ نہیں؟ نہیں, اس میں دیکھیں جمہوریت پسند اس وقت آرمی نے ان کو جتنی کھلی چھٹی اس گورنمنٹ کو ملی ہے میرا خیال ہے کسی جمہوری حکومت کو آج تک نہیں ملی. اس کی وجوہات پہ بھی بات کرتے ہیں, شیخ صاحب کی گواہی سن لیں. یہ کہنا کہ بھئی جمہوریت پسند, یا میں سمجھتا ہوں کیا آپ نے الطاف حسین کا بیان بتایا تھا, ایک خاص لفظ تھا محب وطن جرنیلوں. میرے خیال میں ایک سپاہی سے لے کے چیف آف آرمی سٹاف تک سب محب وطن ہے. یہ کہنا کہ چند محب وطن ہے اور یہ دس از ٹوٹلی رانگ. ٹوٹل محب وطن کا دیکھیں, جسٹ اشفاق کیانی صاحب نے اپنے دور میں, کیونکہ میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ فیصلے ہوتے, میرا سیاسی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے تمام لوگوں کو کوریں کروا دی ہیں. میں جو سمجھتا تھا, دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کی پروموشن کے لیے کوئی کور جو اثر انداز ہو سکے کہ بھی اس آدمی نے اس قابل احترام جنرل نے کور نہیں کی ہوئی یا فلانے نے کور کی ہوئی ہے. آرمی جو ہے ایز اے انسٹیٹیوشن فیصلہ کرتی ہے. میں بالکل آپ لوگوں سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ ایک ون مین شو ہوتا ہے. دس از اے ٹیم ورک, اور ٹیم ورک کبھی بھی ملک کے خلاف سوچ نہیں رکھتی تا وقت ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ملک بذات خود اتنا بیٹھنے چلے جا رہا ہے. آپ دیکھیں, آپ کو ڈان میں آج ڈسکس کرنا چاہیے کہ اگر ہم فائنینشلی بینک کرپٹ ہونے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا پہلے وزیر خزانہ صاحب یہ ہم نے کر چکے ہیں اور پھر بھی ڈسکس کریں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ ملک مارشاء اللہ سے پہلے, اگر مارشاء اللہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایسے حالات ہیں کہ ہم فائنینشیل ایمرجنسی میں جا رہے ہیں. فائنینشیل کریڈیبلٹی اگر اس ملک میں نہ ہو, اگر تنخواہیں دینے کے پیسے نہ ہوں, 2 مہینے کی جو وارننگ آئی ہے اس پہ ہی بات کریں. وارننگ کسی دوسری اس سیگمنٹ میں شرکت کی شکریہ. ہمارے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ متی اللہ جان جو کہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں وہ بھی جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. جوڈیشری نو بھی ڈسکس کرنا ہے.